او ہری پگڑی والے پکا لے آلو چھولے، او ہری پگڑی والے پکا لے آلو چھولے، میلاد النبی آیا مانگے اب سارے طوطے، میلاد النبی آیا مانگے اب سارے طوطے، کیا مانگے حلوہ 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 حلوہ، سب بولو حلوہ 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 حلوہ۔ بچے جا کے کھیل لگے چاچا گیند دے دے، ساڈا گیند دے دے، انہیں آکھیا میں نہیں دینا، بچیاں آکھیا تینوں مدینے والے دا واسطہ ہی ساڈا گیند دے دے۔ جدوں مدینے والے دا نا آیا انہیں آکھیا اگے تے ہورے دے دیندا، ہن میں نہیں دینا۔ سرکار دے بارے انہیں نازیبا کلمات کے بچیاں نے ہاکیاں پھڑ لیاں، انہیں نبی دا واسطہ نہ منیا، مسلمانوں تڑ بجاؤ گے، بچیاں نے ہاکیاں لے لیاں، ہاکیاں لے کے پادری نو جتے ہے سی اوتھے ہی قتل کر دیتا۔ جب مر گیا فیصلہ حضرت عمر دی بارگاہ چ گیا، حضرت عمر ورگا عدل کرنے والا کوئی نہیں ہونا۔ حضرت عمر دے سامنے جدو چھوٹے چھوٹے بچے گئے انہاں دسیا انہاں دا جرم کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے، کوئی جرم ہے اپنے نبی دے بارے غلط گل نہیں سن سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا انہاں نو بری کر دیا، اج عمر بھی خوش ہو گیا ہے، اسلام غالب آ گیا۔ یہ دیکھیں کہ کہانی جو سنائی ہے اس میں ایک تو لاجیکلی ایک غلطی کی ہے کہ اس دور میں ہاکیوں کا کیا تصور تھا، ہاکی کہاں لوگ کھیلتے تھے۔ یہ تو میرے خیال میں 1800 کے بعد کرکٹ اور ہاکی وغیرہ اس طرح کا جو ہے کھیل ایک وجود میں آیا ہے کہ یہ کھیل بعد میں آیا تو لوگوں کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا ہے۔ تو یہ ہاکیاں اس دور میں کہاں تھیں، ایک تو یہ بات ہے، اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ غلطی ہے، وہ جھوٹی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ شاید یہ کہیں ملتا ہی نہ ہو، ویسے اس نے بنا لیا ہو۔ اور اس کے بعد اس کا طریقہ دیکھیں کیسے یہ آواز نکال نکال کے جیسے کوئی گانا گایا جا رہا ہوتا ہے اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے وہ کر رہا ہے، اپنی تقریر کر رہا ہے۔ تو اس سے سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ اس طرح سے کہانی تھی، کہانی بھی بنائی ہوئی ہے۔ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الباقی فرماتے ہیں تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے، اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید۔ یہ ان کی بات سنیں کہ کسی بھی پیر کا مرید بن جائیں تو اس کی برکت سے عذاب قبر جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے، اس کی امید ہے۔ بلکہ ایک کہانی بھی سنائی ہے کہ اس میں فرشتوں سے باقاعدہ پیر نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس کو
یہ کر رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں یا اس کو عذاب کا کہہ رہے ہیں، جو بھی کہانی انہوں نے سنائی ہے، تو فرشتوں کو منع کر دیا وہ پیر صاحب نے۔ تو کہانی کا اینڈ پہ سبق یہ نکالا کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پیر کا مرید بن جانا چاہیے، اس سے قبر کے عذاب سے چھٹکارا حاصل ہونے کی امید ہے۔ تو پھر تو یہ بڑا آسان کام ہو گیا، کیوں بندہ اتنا جو ہے اتنے اعمال کرنے کا کیوں کہا گیا مسلمان کو ایک کہ آپ یہ اعمال کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور جہاد کا کہا گیا ہے، جہاد کرنا ہے، لوگوں میں اسلام کو پھیلانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، دعوت دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور مصیبتیں برداشت کرنے والے کو زیادہ اجر ملے گا، یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں، اور گناہوں کا جو ہے اس کا عذاب بھی بتایا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اتنا جو ہے نا اعمال کو بھی دیکھا جانا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ ایک پیر کا مرید بن جائیں تو اس سے ہی نجات ہو جائے گی، تو یہ تو معاملہ ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہیں ان کی کہانیاں، یہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، نہ کوئی اولیاء کا تعلق ہوتا ہے ان سے، نہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ایسے کریں آپ، نہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ یہ ہم اس طرح سے کرتے تھے یا یہ آپ اس طرح سے لوگوں کو سنایا کریے گا، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ خود ہی بناتے ہیں، اور ان کہانیوں کا تعلق انہی سے ہے، ان لوگوں سے ہی ہے، کسی بھی ولی سے نہیں ہے۔ کسی بھی ولی کی گستاخی اس سے نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے نہیں ایسے کیا، نہ انہوں نے ایسے کہا کہ آپ ایسے کریے گا، تو یہ انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ اور باقی ویورز آپ بتائیے گا ان کہانیوں کے بارے میں کوئی لاجک ملتی ہے آپ کو ان میں سے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔